لوگ یہ جو کر رہے ہیں نا کہ میری قربانی 5 لاکھ کی ہوگی، کیوں؟ میری پرمپرا ہے، دادا بھی اتنے کی کرتے تھے، ابا بھی اتنے کی کرتے تھے، میں بھی اتنے کی کروں گا ورنہ خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل جہالت ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے، پاگل پن ہے۔ ایسے لوگوں کو میری رائے ہے، ایسے لوگوں کو کہیں نہ کہیں جا کر کے پاگل خانے میں اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ شاید ان کا دماغ سیٹنگ سے ہٹ گیا ہے کہ قرضہ مار رکھا ہے، قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن قربانی 5 لاکھ کی ہوگی۔ جو لڑکیاں شادی شدہ ہوتی ہیں ان میں 99% لڑکیوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، 99% پر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سونا ہوتا ہے۔ ایک دوسری انتہا اس کی یہ ہے قربانی کے حوالے سے، جو کہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے، کہ نام و نمود کے چکر میں، اپنی واہ واہی کے چکر میں بہت مہنگا جانور لاتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، مہنگا جانور لانا غلط نہیں ہے۔ اس میں جو اصل غلط بات ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کہ جانور لایا 2 لاکھ کا، لیکن کسی کے اس کے اوپر 50,000 روپے ہیں، کسی کے 10,000 روپے ہیں، کسی کے 1 لاکھ روپے ہیں، کسی کے 1.5 لاکھ روپے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن قربانی جو ہوگی وہ 5 لاکھ کی ہوگی۔ میں یہ بات پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں، خود دیکھ اپنی نگاہوں سے میں نے یہ دیکھا ہے، خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ جس آدمی کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر جو ہے قرضہ ہے دوسروں کا، مجھے پتا ہے کس کس کا قرضہ ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے یہاں جو قربانی ہوئی تھی نا 5 لاکھ کی قربانی ہوئی تھی۔ اور حد یہ ہے کہ جب میں نے اس سے یہ بات کہی کہ یہ تم قربانی نہیں کر رہے، اپنی خواہش پوری کر رہے ہو، یہ کوئی قربانی نہیں ہے، تم لوگوں کا حق مار رہے ہو، لوگوں کو ٹائم پر ان کے پیسے نہیں دے رہے۔ بات پر بات یاد آتی ہے، یہاں پر ایک بات اور سمجھا دوں، اس زمانے کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے پیسے لیے 1 مہینے کے لیے قرضہ اور پھر لوٹا رہا ہے انہیں 1 سال کے بعد، اور اس کو بے ایمانی نہیں سمجھ رہا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بھی بے ایمانی ہے۔ یعنی 1 مہینے کے لیے کسی نے قرضہ لیا اور پھر واپس کر رہا ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، لوگ اسے بے ایمانی نہیں سمجھتے اور سیدھا کہتے ہیں مار تھوڑی لیے۔ 1 مہینے کے بعد اگر وہ اپنا قرضہ مانگ لے تو بولے مار تھوڑی لیے، اور عجیب عجیب طرح کی لنترانیاں اس کی شروع ہو جاتی ہیں۔ بلکہ پھر تو ایسا بھی منظر آتا ہے دیکھنے کو کہ جس کا قرضہ ہے وہ سہم کا بات کرتا ہے، بولے کوئی اگر میری ایسی زبان سے غلط بات نکل گئی، یہ برا مان گیا، تو یہ یوں نہ کہہ دے میں دیتا ہی نہیں۔ غصے میں اگر اس نے یہ کہہ دیا تو دے گا نہیں، یہ اتنا بدماش ہے، وہ سہم کا بات کر رہا ہے اور وہ چڑھ چڑھ کے بات کر رہا ہے، اور تم سے قرضہ کیا لے لیا، تم نے تو بھائی مجھے ذلیل کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ اور بسا اوقات تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جس کے اوپر قرضہ ہے وہ قرضہ دینے والے کو گالیاں دے رہا ہے، ماں بہن کی، کبھی بڑے قرضے لے لیے میں نے تم سے، تو یار میں تو مصیبت میں آ گیا۔ حالانکہ قرضہ اتنا اہم مسئلہ ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی آدمی نے آپ کو قرضہ دیا 1 مہینے کے لیے اور اگلے دن مانگنے کے لیے آ گیا، کبھی میرا قرضہ لاؤ جو میں نے تمہیں دیا تھا، تو اس نے کوئی غلط نہیں کیا۔ اخلاقی طور پر یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد مانگے، کیونکہ 1 مہینے کی مدت طے ہو گئی ہے، لیکن قانونی اعتبار سے اگر یہ فیصلہ عدالت میں جائے گا اور اگر یہ شخص جو 1 مہینے کے لیے قرضہ لے کر کے آیا ہے قاضی سے یہ کہے گا کہ 1 مہینے کے لیے اس نے قرضہ دیا تھا اور یہ اگلے دن مانگنے کے لیے آ گیا، تو قاضی صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ جلاد کو بلا کر اسی کے کوڑے لگوائیں جس کے اوپر قرضہ ہے، کہ اس کا حق ہے، یہ اگلے دن مانگ سکتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد مانگ سکتا ہے۔ تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ لوگ یہ جو کر رہے ہیں نا کہ میری قربانی 5 لاکھ کی ہوگی، کیوں؟ میری پرمپرا ہے، دادا بھی اتنے کی کرتے تھے، ابا بھی اتنے کی کرتے تھے، میں بھی اتنے کی کروں گا ورنہ خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل جہالت ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے، پاگل پن ہے۔ ایسے لوگوں کو میری رائے ہے، ایسے لوگوں کو کہیں نہ کہیں جا کر کے پاگل خانے میں اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ شاید ان کا دماغ سیٹنگ سے ہٹ گیا ہے کہ قرضہ مار رکھا ہے، قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن قربانی 5 لاکھ کی ہوگی۔ ایسے لوگوں کو قربانی 5 لاکھ کی نہ کریں گے، اور اگر ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو کریں ہی نہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ 6,000 کا حصہ کر لیں اور 3,000 کے بھی حصے ہو رہے ہیں دوسروں صوبوں میں مدرسوں کے واسطے سے، وہ بھی نہ کریں گے، 3,000 کا بھی نہ کریں،
سیدھا اپنے گھر بیٹھیں، لوگوں کا قرض ادا کر دیں، اللہ کی نظر میں یہ زیادہ محبوب ہوں گی اس شخص کے مقابلے میں جو قرضے نہ دے کر کے بڑی بڑی قربانیاں کر رہا ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھے یہ بات، لوگوں میں یہ غلط فہمی اتنی پھیلتی جا رہی ہے کہ قرضے کو اہمیت ہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ اس قرضے میں بہنوں کی جائیداد کا قرضہ بھی شامل ہے۔ خوب اچھی طرح دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سن لیں، اس میں وہی قرضہ شامل نہیں ہے جو کسٹمر کا قرضہ ہم نے روک رکھا ہے۔ بہنوں کی جائیداد اگر ہڑپ کر رکھی ہے اور 5 لاکھ کی قربانی کر رہے ہیں، پورے چانس ہیں اس بات کے، پورے چانس کہ اس قربانی کی وجہ سے ہم جنت میں جا رہے ہوں، بیچ میں آ کر کے بہن ٹانگ اڑا دے، بولے وہ یہ جائیداد کھا رکھی تھی اس کا تو حساب دے دے، 5 لاکھ کی قربانی کر کے جنت میں تو بعد میں جانا، پہلے اس کا حساب دے۔ اب پتہ چلا سارے سال کی قربانیاں لے گئی وہاں بہن جائیداد کے بدلے میں، اور یہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ ایسا ہونے کے بھرپور چانس ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں، باقی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ادا کر کے کسی کو جنت دے دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، قانون یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ بات بہت اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس طرح کا قربانی کرنا یہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اپنی خواہش ہے اور ہم اپنی ناک اونچی کر رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس پیسے بھرپور ہیں اور ہماری زندگی کا اسٹینڈرڈ بہت اعلیٰ ہے، ہم روزانہ بکرا کھاتے ہیں اور ہم نے کسی کا حق بھی نہیں مار رکھا، اور پھر ہم 5 لاکھ کا وہ لانے کٹرا، اور پھر دنیا یہ کہہ رہی ہے دکھاوے کے لیے لایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے نمٹے گا جو یہ تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، پھر کیا پوچھے گا کہ تم نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھ لیا تھا کیا کہ یہ دکھاوے کے لیے لایا ہے؟ اب ان کی غلط بات ہے، اب کمنٹس کرنے والوں کی غلط بات ہے، اور یہ کمنٹ کرنے والے زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیٹ میں مروڑ ہو رہی ہوتی ہے کہ یار ہمارا نام نہیں ہو رہا، اس کا کٹرا گلی سے گزر کے دارا ہے، سارے لوگ ریٹ پوچھ رہے ہیں کتنے کا ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا شاندار ہے۔ اس بات کی مروڑ ہے، مروڑ اس بات کی نہیں ہے کہ دکھلاوا کر رہا ہے۔ سچ مچ بات یہ ہے کہ اگر چھاؤں میں بٹھا کر کے انصاف سے پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ تکلیف جو تمہیں ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے، صحیح بتاؤ، اچھے دل کی بات بتاؤ، دل میں کیا ہے کہ تمہارا دل تڑپ رہا ہے، کیا یہ دکھلاوا ہو رہا ہے، یہ والی بات ہے، یہ صحیح بتانا بالکل، یا یہ تڑپ ہو رہی ہے کہ میرا کٹ رہا ہے ایسا گلی میں کیوں نہیں گھوم رہا۔ اور اس سے اگلی بات میں بتا دوں کہ اگر کوئی اپنا کٹرا 5 لاکھ کا اس لیے گلی میں گھما رہا ہے نا کہ لوگوں کو قربانی کرنے کا شوق پیدا ہوگا، تو پھر اس کا الگ سے ثواب ملے گا کٹرے کو گھمانے کا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں بدتمیزی نہ کریں، لوگوں کو راستہ تنگ نہ کریں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بائی چانس بازار سے ہی لا رہا ہے 5 لاکھ کا کٹرا تو ساری دنیا دیکھے گی نا، اپنے گھر تک تو لانا ہے نا، لیکن اس میں بھی تبصرے کر رہے ہیں مروڑ والے، کیا دکھاوا۔ یہ دکھاوے کا معاملہ صرف اللہ کا اور بندے کا ہے، اور یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کسی کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ ایرے غیرے ہم تو بہت دور کی چیز ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت اسامہ بن زید جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت زید کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی ہے، اتنے چہیدے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے بچپن میں ان کی ناک صاف کر دیا کرتے تھے۔ ذرا اندازہ لگائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کو صاف ستھرا کر رہے ہوں اس کی کیا اہمیت ہوگی اللہ کی نظر میں، لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی، ایک چوک ہو گئی میدان جہاد میں کہ وہ ایک کافر کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، تو کافر نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ صحابہ کرام نے یہ کارگزاری اللہ کے نبی کو آ کر بتائی کہ اسامہ نے ایسا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈانٹا، کہا اسامہ دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا تم نے اس کا؟ دل چیر کر دیکھتے کہ یہ دل سے نہیں پڑھ رہا بلکہ تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا ہے۔ آپ ایسا کریں، ایک تھرما میٹر لے کر کے آئیں اخلاص کو ناپنے کا، جو یہ 5 لاکھ روپے کا کٹرا لا رہا ہے نا اس کے دل پر لگا کر کے دیکھیں، جو تھرما میٹر بتا دے کہ یہ اخلاص سے لا رہا ہے یا دکھاوے کے لیے لا رہا ہے۔ اگر دکھاوا اس لیے ہوتا ہے نا کسی نیکی کا کہ لوگوں کو ترغیب ہو، تو یہ دکھاوا کرنا بھی دین کا عمل ہے۔ قرآن کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ دکھا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں چھپا کر کے خرچ کرنا اچھا انہیں بہتر محسوس ہوتا ہے تو چھپا کے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ میں 100 کا نوٹ دنیا کو دکھا کر کے دوں گا تو ان ساروں کو بھی ترغیب ہوگی، یہ جو ہے دھڑا دھڑ اس سے زیادہ دیں گے، تو پھر یہ مستقل ان تمام کے دینے کا اس کو اجر ملے گا۔ اس کی قربانی کے جانور کو دیکھ کر کے وہ لوگ جو قربانی نہیں کرتے،
واجب ہونے کے باوجود ان کے دل میں ترغیب پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی یہ جب کر سکتا ہے 5 لاکھ کی قربانی، 2 لاکھ کی قربانی، 2.5 لاکھ کی قربانی، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ان کی قربانی کرنے کا ثواب کسے بھی ملے گا۔ یہ مسئلہ خوب اچھی طرح یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک بات لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جس آدمی نے 7 سال تک قربانی کر لی، مثلا ابا نے 7 سال لگاتار قربانی کر لی، اب وہ ابا یہ سمجھ رہے کہ میں تو ہو گیا، نمٹ گیا کام میرا، اب پوری زندگی مجھے قربانی نہیں کرنی، اب نمبر لگے گا۔ 7 سال ابا نے کر لی، اب امی جان کریں گی، اب بڑا بھائی کرے گا، اب یہ کرے گا، اب یہ کرے گا۔ یہ زبردستی کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو موجودہ وقت کے لحاظ سے جو ریٹ چل رہا ہے سونے چاندی کا، 1.25 لاکھ روپیے کا اگر کوئی مالک ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے پوری زندگی کرتا آ رہا ہو وہ۔ پچھلے سال کی تھی، 7 سال، 14 سال، 20 سال، 25 سال سے وہ قربانی کرتا ہوا آ رہا ہے، اور اس قربانی پر بھی اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، یا اس کی مالیت موجود ہے، سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، مال تجارت موجود ہے، یا ضرورت سے زائد کوئی چیز موجود ہے۔ ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے 2 کاریں ہیں، ایک کار اس کی ضرورت کی ہے، ایک فالتو کھڑی ہوئی ہے، ویسی شو مارنے کے لیے لے رکھی ہے۔ جائز ناجائز والی بات نہیں کر رہا میں، ہوتا ہے شوق لوگوں کو بھی، میں کاریں رکھوں گا کئی ساری، کوئی مسئلہ نہیں، پیسے دیے اللہ تعالیٰ نے، خوب آپ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر ضرورت سے زائد ہے تو اس کی وجہ سے بھی قربانی ہوگی۔ اس میں اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں کہ محض یہ سمجھنا کہ 7 سال ہم نے قربانی کر لی اب ہم فارغ ہو گئے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے پاس 1.25 لاکھ کی مالیت موجود ہے تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ابا کے پاس اگر اتنے پیسے موجود ہیں تو ابا پر بھی قربانی ہے، اور بیٹے کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں تو بیٹے پر بھی قربانی ہے۔ ہاں بیٹا اگر ابا کے ساتھ ہے، یعنی اپنی کمائی ابا کو دیتا ہے، وہ اس کی کمائی، اس کی سیلری وہ اپنی نہیں سمجھی جاتی، کما کر لایا اور ابا کو دے دی، باقی جیب خرچ نکالنا یہ ایک الگ بات ہے، ابا کو دے دی تو پھر ابا کریں گے بس۔ اسی طرح جو لڑکیاں شادی شدہ ہوتی ہیں ان میں 99% لڑکیوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، 99% پر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سونا ہوتا ہے۔ اگر دولہا کے گھر والوں کی طرف سے، شوہر کے گھر والوں کی طرف سے نہیں بھی دیا گیا سونا تو باپ کو کم از کم دیتا ہی ہے، اور اب اتنے غریب لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیٹی کو جو ہے سونا نہ دیں، اتنا سونا دے ہی دیتے ہیں جس سے اس کی مالیت 1.25 لاکھ روپے بن جاتی ہے۔ اس لیے 99% جو لڑکیاں جن کی شادی ہو چکی ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ خوب اچھی طرح یہ بات یاد رکھیں، اپنے گھر والوں کو یہ باتیں سمجھائیں جا کر کہ 1.25 لاکھ روپے کی مالیت اگر موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے ابھی شادی ہوئی ہے، قربانی سے 1 دن پہلے بھی اگر شادی ہوئی ہے تب بھی قربانی واجب ہے، پورا سال بھی گزرنا نہیں ہے اس میں، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس کا بہت لحاظ رکھیں، عموماً ایسا ہوتا ہے، یعنی جہالت کی وجہ سے یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو، اور بیوی کی قربانی کر نہیں رہا، وہ پھر بھی اپنی کر رہا ہے جہالت کی وجہ سے، حالانکہ اس کے اوپر جو واجب ہے بیوی کی طرف سے کر دینا، اس کے اوپر اپنی نہیں ہے، لیکن مسئلہ پتہ نہیں ہے، اس لیے ان سے بھی قربانی کروانی چاہیے، اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 7 حصے یہ ہے اس کا مطلب، ورنہ ایک آدمی پورا بڑا جانور ایک اکیلا کرنا چاہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، 2 مل کر کے کرنا چاہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، 3 مل کر کے کرنا چاہ رہے ہیں، 6 مل کر کے کرنا چاہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، 5 مل کر 4 مل کر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ بس اس میں اتنا لحاظ رکھنا ہے کہ کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے، اگر 7ویں حصے سے کم ہو گیا کسی ایک کا بھی حصہ تو پھر اب کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اب کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے اس کا بہت لحاظ رکھیں۔ اسی طرح بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، کہ کسی کا کان کٹا ہوا ہے، 1/3 کان اگر کٹا ہوا ہے قربانی نہیں ہوگی، 1/3 سے زیادہ یا 1/3 پورا، اور 1/3 سے کم ہے قربانی ہو جائے گی۔ دم اگر 1/3 کٹی ہوئی ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی، 1/3 سے کم ہے قربانی ہو جائے گی۔ پیر میں کوئی چوٹ لگ گئی ہے اور چوٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ پیر بالکل اٹھا کر کے چل رہا ہو تو قربانی ہو جائے گی، ہاں قربانی ہو جائے گی، یعنی اگر ٹچ کر رہا ہے نا چوتھا پیر، دوبارہ سمجھا رہا ہوں، اگر ایک پیر جس میں چوٹ لگی ہوئی ہے اس کو ٹچ کر کے چل رہا ہے، زمین پر ٹک رہا ہے،
یعنی لنگ تو کر رہا ہے تھوڑا سا، ٹھمکا تو لگا رہا ہے، لیکن بہرحال ٹچ ہو رہا ہے اس کا زمین سے پیر۔ ٹھمکے کا لفظ میں نے اس لیے بول دیا، خوشی ہوگی نا، آج کل ٹھمکے کا بڑے شوقین ہیں آج کل لوگ، تو اسے بھی ٹھمکا لگوا دو قربانی کے جانور کو بھی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل خوش ہوگا وہ ٹھمکا، کیونکہ دیکھو اسٹیٹس دیکھو ٹھمکو کی وہ ہیں اسٹیٹس سارے نوجوانوں کے، انہیں ٹھمکو کا بڑا شوق ہو رہا ہے، اس لیے میں ٹھمکا لفظ بول دیا دل خوش کرنے کے لیے۔ بہرحال تو اگر تھوڑا سا ٹھمکا لگا رہا ہے لیکن ٹچ ہو رہا ہے بہرحال اس کا پیر، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر پورا ہی اٹھا کے چل رہا ہے، ایک پیر کو پورا ہی اٹھا کر کے چل رہا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کسی جانور کے اندر کوئی زخم لگ گیا، زخم اگر بہت گہرا ہے، یعنی اتنا گہرا ہے کہ مثلا کیڑے پڑ گئے، یا مسلسل زخم رس رہا ہے، یا اس کے کسی جسم کے حصے کو نقصان پہنچ گیا اور ڈیمیج ہو گیا اس کا جسم کا کوئی حصہ اس زخم کی وجہ سے، تب قربانی نہیں ہوگی۔ ورنہ یہ ہلکے پھلکے جو زخم خراشیں وراشیں لگ جاتی ہیں، اس سے جانور کے اندر کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کسی کتے وغیرہ نے اسے کاٹ لیا ہے تب بھی قربانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ ڈاکٹری لائن یہ ایک الگ چیز ہے، ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کہ اس کا گوشت کھانے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، باقی قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں بائی چانس اگر وہ یہ کہہ رہا ہے بائی چانس کہ بھئی گوشت اس کا نہیں کھا سکتے کیونکہ کتے نے کاٹ لیا اور ہم نے قربانی کر کے اس کا گوشت سارا دفن کر دیا، قربانی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح بہت اہم مسئلہ ایک یہ ہے کہ جو جانور کاٹنے والے ہوتے ہیں یہ جلدی کی وجہ سے، کئی سارے جانور نمٹانے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں کہ جانور ابھی صحیح سے ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دی، یہ بہت غلط ہے۔ ہمارے مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ ان جانوروں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ان کو ذبح کرنا کوئی حرج والا مسئلہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر جہاں تک ہم ترس کھا سکتے ہیں ان ساری چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اگر ابھی جانور پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا، ہم نے اس کی کھال اتارنا شروع کر دی، قیامت کے دن ہم سے حساب ہوگا اس بات کا کہ تم نے اس جانور کو ستایا کیوں؟ ستانے کی اجازت نہیں ہے، ستانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے جو اسلام کا ذبح کرنے کا طریقہ ہے یہ بھی باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر اس طریقے سے ذبح کرو گے تو جانور حلال ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا اگر ایسا نہیں کرو گے تو ذبح۔ کیوں؟ تاکہ اسے کوئی دقت نہ ہو۔ دیگر مذہبوں میں دیکھو کہ پیچھے سے گردن سے ایسا بڑا سا لگاتے ہیں کہ گردن ادھر اور دھڑ ادھر، گردن ادھر تڑپ رہی ہے اور دھڑ ادھر تڑپ رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، اور آپ سے میں یہ کہوں گا کہ جس آدمی کو ہم لا رہے ہیں، جس کاٹنے والوں کو ہم لا رہے ہیں، اسے چاہیں الگ سے اس بات کے 100 روپے دے دیں کہ کھال اس وقت اتارے گا جب جانور ٹھنڈا ہو جائے گا، اس سے پہلے اسے چھری نہ لگانے دیں، تھوڑا سا اسے ٹھنڈا ہونے دیں 1-1.5 منٹ، جب ٹھنڈا ہو جائے تب اس کی کھال اتارنا شروع کریں۔ اور یہ سب زبردستی کی باتیں ہیں کہ وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کھال نہیں اترتی، یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر، اللہ کے نبی کی بھی بات نہیں کر رہا نا، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے جانور ذبح ہوتے ہوئے آئے ہیں، جو مسلمانوں نے ذبح کیے ہیں، آج تک ایسی ہی ہے کھال جب وہ ٹھنڈے ہو گئے تبھی انہوں نے کھال اتاری ہے، یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ صاحب ٹھنڈا ہونے کے بعد کھال نہیں اترتی، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح ایک بات کو اور اس میں یہ خیال رکھیں کہ جو کاٹنے والا ہوتا ہے یہ گٹکے کے آج کل تو لوگ بہت شوقین ہیں، ایک ساتھ 4-4 5-5 منہ میں ڈلے ہوئے، تو بسم اللہ اللہ اکبر بھی یہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے، جب سلام کا جواب صحیح سے نہیں دے پاتے، یہ سلام کرو تو منہ اوپر تو وہ عجیب سا طریقہ ہوتا ہے، تو اللہ اکبر بھی ایسے ہی کہیں گے وہ ایسا کر دیں گے، اور یہ تکبیر نہیں پڑھ پائیں گے صحیح سے۔ اس لیے انہیں چاہے الگ سے آپ 100 روپے دے دیں گٹکا نکالنے کے کہ بھائی 100 روپے یہ پکڑ، بعد میں گٹکے کھا لینا 4-5 میری طرف سے کھا لینا، لیکن فی الحال کلی کر لو بھائی، پلیز کلی کر لو صحیح سے، اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ بالکل صاف واضح لفظوں میں کہو، واضح لفظوں میں کہو، کیونکہ گٹکے کو کچھ زیادہ ہی شوق ہو رہا ہے ادھر آ کر کے، لوگ اپنی صحت خراب کرنے پر تلے پڑے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو اس کو آپ چاہیں 100 روپے الگ سے دے دیں، لیکن ایک سال میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک حکم دیا ہے قربانی کرنے کا رب کے نام پر، اور 3 دن کا موقع ہے، اور ہم ذرا سی نااطلاعی کی وجہ سے 100 روپے کے لالچ کی وجہ سے ہم اپنی قربانی کو غلط کر دیں، کیونکہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا تو میرا جانور حلال نہیں ہوا، قربانی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، حلال تک نہیں ہو، اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔